اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اغل اما بعد وبه روی عن ابی بردۃ قال اخرجت الینا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا کساء منبدا او عزارا غلیظا فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذین. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تہبند کے بیان لنگی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے نیچے والے حصے میں کس کو استعمال کیا؟ لنگی کو استعمال کیا یا آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامے کو استعمال کیا؟ صحیح بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ لنگی پہنتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ازار کو یعنی سروال کو آپ نے استعمال نہیں فرمایا. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا مگر ان روایات کو کمزور بتلایا. ہاں اس کا انکار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی کے علاوہ سروال کو جس کو ہم لوگ پاجامہ کہتے ہیں، یہ پاجامہ آقا نے خریدا تھا اور پاجامہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا تھا. اس کا انکار نہیں ہے لیکن پہننے کی نوبت نہیں آئی. پہنا ہے تو لنگی ہی کو پہنا. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نیچے کو لنگی اور اوپر کو چادر، نیچے کو لنگی اوپر کو چادر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے استعمال فرمائی. ہاں پاجامے کو پسند ضرور فرمایا، پاجامے کو پسند فرمایا. دو روایت، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے آ کر یہ کہا اللہ کے رسول یہ اہل کتاب یعنی یہودی لوگ یہ لنگی نہیں باندھتے بلکہ پاجامہ پہنتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ایک کام کرو تم ان کی مخالفت کرو. وہ لوگ صرف پاجامہ پہنتے لنگی نہیں پہنتے، آپ لوگ پاجامہ بھی پہنو لنگی بھی پہنو. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پاجامہ پہننے کو فرمایا. اور ایک دوسری روایت یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے پاجامہ پہننے کو فرمایا، اتنا ہی نہیں پسند فرمایا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کبھی پاجامہ پہنتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا جی میں پاجامہ پہنتا ہوں. مجھے بدن ڈھانپنے کا حکم دیا اور لنگی کی بنسبت پاجامہ اس کے ذریعے سے بدن جس قدر جو ہے چھپتا ہے وہ لنگی میں اتنا نہیں چھپتا. بات تو بالکل صحیح ہے. پہلی روایت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ پہننے کی اجازت دی، فرمایا بھائی اہل کتاب کی مخالفت میں لنگی بھی پہنو پاجامہ پہننے کی اجازت ساری. دوسری روایت کے ذریعے سے یہ ہے کہ ترغیب ثابت ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی پاجامہ استر ہے، استر کا مطلب ہے زیادہ ڈھانپنے والا،
اور آدمی کو چاہیے کہ اپنا بدن زیادہ سے زیادہ ڈھانپے، بدن ڈھانپنا چاہیے، بدن کھولنا نہیں چاہیے، سطر کھولنا نہیں چاہیے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ سطر کھولنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، حرام۔ لیکن اس کے علاوہ کا جو حصہ ہے اس میں بھی عموماً آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر کپڑا پڑا رہے۔ ہاں، بہت کم ایک آدھ دو روایت ایسی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر اتار رکھی تھی۔ عامةً اس طرح کی جو باتیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مکان میں چادر اتار رکھی تھی یا سونے کے وقت چادر اتاری، اس طرح کی بات ملتی ہے۔ بلا وجہ اپنے بدن کی نمائش بھی کرنی چاہیے۔ ہر ایک کی نظر اچھی بھی نہیں ہوتی، نظریں اچھی بھی نہیں ہوتی، نظر لگ جاتی ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ۔ ایک صحابی تھے، نام بھول رہا ہوں، سہل یا اس طرح کا، وہ بہت خوبصورت تھے، نہانے کے لیے گئے۔ جب نہانے کے لیے تالاب پہ پہنچے تو انہوں نے اپنا جو ہے چادر اتار دی، بدن کھول دیا۔ ایک سب نہانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے کہہ دیا واہ کیا اچھی چمڑی ہے، بس اتنا کہنا ہی تھا کہ دھڑام دے کے نیچے گر گئے۔ آنکھوں میں زہر ہوتا ہے، زہر اسی کو کہتے ہیں کہ آنکھ لگ جاتی ہے اور نظریں بد لگتی ہے، نظریں بد۔ دھڑام دے کے نیچے گر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا گیا، میرے آقا نے فرمایا بھائی کس نے جو اس پہ نظر لگائی، کسی نے کچھ کہا؟ فرمایا فلاں نے یہ کہا۔ وہ کہنے والے بھی صحابی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علاج کیا۔ جس نے ایسا کہا اس کو کہو کہ پورے بدن کو دھوئے، خاص طور پر اعضائے وضو سے دھوئے، پھر دھونے کے بعد جن پہ نظر لگی تھی ان کے اوپر ڈال دیا، کوئی فاقہ ہو۔ ارے یہ نظر بد کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے۔ العین حق، العین حق، اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کے متعلق فکر کرنی چاہیے کہ کسی کی نظر نہ لگے، اور نظر سے بچنے کی کیا دعا کرنی چاہیے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا ترجمہ، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری یاد کے ان جملوں کے ذریعے سے جو جملے تیرے تعارف کے اندر کامل ہیں، تیری یاد دلانے کے لیے کافی ہے بکلمات اللہ التامات۔ تو کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے، وہامہ ہر برا ارادہ کرنے والے سے، وہامہ۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہر ٹینشن میں ڈال دینے والے سے، غم میں ڈال دینے والے سے۔ ومن کل عین لامہ، ہر اس آنکھ سے جس آنکھ کا غلط اثر چھپک جائے، لم یلم کو قریب ہونا۔ ومن کل عین لامہ، یہ دعا یاد کرنی چاہیے، ہے نا؟ آج ہم لوگ حلقے کے اندر انشاءاللہ یہ دعا یاد کریں، ہے نا؟ کل یاد کی تھی کون سی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ آج یاد کریں گے انشاءاللہ یہ دعا، سمجھ رہے؟ ہاں، وسطان کا نام سنا ہوگا، حضرت مولانا وسطانی صاحب کا گاؤں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔
کہ چند سال پہلے وہاں کے ایک آدمی آئے میرے پاس کہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بڑا تعلق تھا. کہنے لگے ایک مرتبہ جو ہے والد صاحب وہ تشریف لائے تو ہم لوگوں کو یہ دعا سکھلائی اور یہ کہہ دیا کہ اپنے کھیتوں میں جاوے تو یہ دعا پڑھ کے جانا. کہا برسات کا زمانہ تھا. برسات کے زمانے میں معلوم گھاس کے نیچے کہیں پر بھی کوئی چیز جانور زہریلا جانور چھپا ہوا ہو تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ کاٹ رہے تھے. وہ جو ساتھی کہنے لگے میں کچھ کاٹ رہا تھا. اچانک اتنا بڑا سانپ نکلا کہ بس علمان الحفیظ. کہا میرا ہاتھ جو ہے لگا ہی تھا تو اس نے ایک دم بالکل حملہ کیا. اللہ نے مجھے موقع کے اوپر بالکل چونکا دیا. اللہ نے میری حفاظت کر دیا. کہ مولانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جو دعا سکھلائی اس کی برکت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں میں برکت ہے. دعائیں خوب پڑھنا چاہیے. بہرحال میں نے بتلا دیا کہ اپنا بدن بہت اوپن کھلا نہیں رکھنا چاہیے. اس کی وجہ سے کسی کی نظر لگ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پاجامے کے متعلق یہ فرمایا لنگی کے مقابلے میں یہ زیادہ ڈھانپنے والی چیز ہے. لنگی تو کھل بھی سکتی ہے نا. اسی لیے تو لکھا ہے کہ اگر لنگی پہن کر آدمی سویا تو پھر دونوں پاؤں لمبے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اس کو اہتمام کرنا چاہیے کہ پیچھے سے اس کا کنارہ کھل نہ جائے. سمجھ رہے؟ ہاں. یا تو بیچ میں گانٹھ مار دے یا پھر اپنے دونوں پاؤں کے ذریعے سے اس کو پکڑ میں رکھے. اس کی تو بالکل اجازت نہیں. امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی اس حالت کے اندر ایک پاؤں کو کھڑا کرے اور دوسرے پاؤں کو اس پہ چڑھائے. اس لیے کہ اس صورت کے اندر جو ہے تہبند کے کھلنے کا امکان ہے. ہاں. بہرحال یہ پاجامے کے سلسلے میں بتلا دیا. اب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چادر کتنی لمبی نے لنگی کی مقدار کتنی. تو چادر کی لمبائی کے سلسلے میں دو قول بتلا ہے. فرمایا 4 ہاتھ لمبی 4 ہاتھ لمبی اور 2.5 ہاتھ چوڑی. 4 ہاتھ لمبی 2.5 ہاتھ چوڑی. اور دوسرا قول یہ کہ 6 ہاتھ لمبی اور 3 ہاتھ اور 1 بالش چوڑی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لمبی. خیر آدمی اگر لمبا ہو اس سے بھی زیادہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے لمبی بنا سکتا ہے. اور نمبر 2 کے اوپر اللہ کے نبی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی بات. 4 ہاتھ 1 بالش لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی یہ لنگی کا معاملہ تھا. آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ مقدار اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ سمجھ میں آوے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے چیزوں کے استعمال کرنے کے اندر اسراف نہیں فرماتے تھے. استعمال جیسے وضو کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے 1 مد پانی کے ذریعے سے. وہ تقریباً اتنا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو زیادہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام وضو پر غسل فرماتے تھے 1 سا پانی کے ذریعے سے. 1 سا پانی یعنی 3.5 لیٹر. یا تو 3.5 لیٹر تو پانی پینے کو چاہیے. تو وہاں 3.5 لیٹر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غسل ہو جاتا. جبکہ بال بہت لمبے تھے زلفے بال تھے اور پانی کو جو ہے تہہ تک پہنچاتے تھے. اسی وجہ سے بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غسل کی مقدار ایک تابعی نے پوچھی
جب انہوں نے بتلائی کہ بس غسل میں پانی اتنا استعمال کرتے تو انہوں نے کہہ دیا ارے میرے تو بال ہیں. فرمایا اللہ کے نبی کے تو تجھ سے بھی زیادہ بال تھے لیکن میرے آقا کو کافی ہو جاتا تھا. تجھے بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چیزیں معلوم کر کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی نے، بس میں اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، یہ دیکھیے ابھی لنگی کی مقدار، چادر کی مقدار، لنگی نے چادر، اس کی مقدار بتائی گئی. تو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں، ایک صاحب آئے عمرے سے فارغ ہو گئے، مجھ سے آ کے سوال کیا کہ مولوی صاحب یہ بتلاؤ نے یہ عطر لگانے کا مشروع طریقہ کیا ہے؟ عطر کیسے لگانے کا؟ میں پریشان. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم. جہاں معلوم نہ صاحب بتلا دینے کا، یہ اپنے کو معلوم نہیں. ہاں بالکل، اس سے چھوٹے باپ کی نہیں ہو جائے. اور اگر آپ نے جو ہے غلط بتلا دیا، نہ معلوم ہو پھر بھی کہہ دیا غلط، وہ جی کھوپڑی والا جو دکھ رہا اس نے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی تو ظاہری بات ہے کہ سب کے سامنے ذلت ہوگی. نہ معلوم ہو تو صاحب کہہ دینے کا لا دیں. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. میں عمرے میں گیا تھا تو مدینہ پاک میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شیخ کا حلقہ لگا، پڑھانے لگے ہو تو میرا جی چاہا کہ میں جا کے سنوں. تو شیخ نے جب ہم قریب ہوئے تو ہم لوگوں کو مہمان ہونے کے ناطے سے عطر لگانے کے لیے دیا. تو کہا ہندوستانی طرز پر وہ عطر لے کر پھر یوں کرتے وہ یوں کرنے لگا. میں کہا لا 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 علی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا لگاتے تھے ایسے ہی لگاؤ. ہمیں پریشان. میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. انہوں نے لیا. لینے کے بعد سب سے پہلے بالوں میں لگایا، پیشانی پہ لگایا، داڑھی پہ لگایا، پھر یہاں پہ لگا کے اس طرح سے کہا یہ طریقہ انہوں نے بتلایا. جب انہوں نے بتایا تو میں نے کہا بالکل صحیح بتلایا، بالکل صحیح بتلایا. عطر لگانے کا مشروع طریقہ یہی ہے، بالکل مشروع طریقہ یہی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں جب تشریف لے جا رہے تھے تو ذوالحلیفہ پہ رکے، جو میقات ہے ذوالحلیفہ پہ رکے، اور پھر وہاں پر پوری رات گزاری. تمام 9 ازواج کے پاس رات کے وقت تشریف لے جانے والے تھے اور خوشبو لگائی. اماں عائشہ یہ کہتی ہے میں نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے خوشبو جو لگائی تو بالوں میں، پیشانی کے بالوں میں، مانگ میں نے لگائی. میں نے کہا یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح کو جب غسل فرمایا، صبح کو آقا نے جب غسل کیا تو اس وقت غسل کرنے کے باوجود چمک نظر آ رہی تھی. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے میت کا انتقال ہو جائے، نہلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں پہ یہ کپور وغیرہ ڈالتے ہیں جو اعضاء سبعہ، مواضع سجود، جن 7 عضووں پر آدمی سجدہ کرتا ہے، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دو قدم. میں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، اسٹارٹ یہاں سے کرنے کا. تو میں آپ لوگوں سے بتلانا چاہ رہا تھا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ اللہ والوں نے کیا. یہ چیزیں استعمال کر، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. میں اپنے استاد محترم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت شیخ یونس صاحب، اور تکیہ تھا، تکیہ دونوں طرف رکھا تھا. تو حضرت نے باوجود کہ تقاضا تھا کہ بائیں ہاتھ کے اوپر آپ سہارا دیں، بائیں پہ سہارا نہیں دیا، داہنے پہ دیا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی بائیں پہ سہارا دینے کے سلسلے کی کوئی روایت سمجھ میں نہیں آتی.
روایت ایک دم کھلے طور پہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اچھے کام کے اندر دانے کو استعمال کرتے تھے. تو یہ راحت حاصل کرنے کا یہ اچھا کام ہے. تو اس وجہ سے میں دانے کے اوپر زور دے رہا ہوں. بات سمجھ رہے نا؟ اللہ والے کتنا لحاظ کرتے ہیں، کتنا لحاظ. ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے، شاید آپ لوگوں نے نام سنا، گوساڈی گاؤں. بڑا عجیب گاؤں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے. اس کی برکت ہے کہ گھر گھر میں حافظ علماء. اور مولانا وستانی اسی گاؤں میں. یہ وستان تو سب برانچ ہے. اصل تو حضرت کی پیدائش وہاں کی اور حضرت کا پورا خاندان وہاں کا. تو حضرت مدنی وہاں بہت آتے جاتے تھے. ایک آدمی نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے تو حضرت رات کا کافی بڑا پروگرام ہوا. اس کے بعد فرمایا بھائی مجھے میرے حجرے میں چھوڑ دو. ہم نے کہا حضرت اکیلے سوئے. خیر حضرت سو گئے. بعد میں چل کر کسی طرح سے کسی خادم نے دیکھا ہم نے جو بڑے بڑے گدے بچھائے تھے سب کو حضرت نے سائڈ پہ کر دیا. سب کو سائڈ پہ کر دیا، بڑے بڑے گدے کو. اور اپنا جو سامان تھا اس میں وہ جو چمڑے کی چٹائی وہ نکالی. میں حضرت اس کے اوپر سوئے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی. ادھر لوگوں کو بھی نہیں کہا کہ اس کو ہٹاؤ تاکہ ان کو تکلیف ہو، لیکن ادھر خود بھی اپنا معمول اس طرح سے پورا کیا. بات سمجھ گئے نا؟ ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. ماہ مبارک کے اندر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح سے چلتے، کس طرح مسواک، کس طرح تسبیح، کس طرح قناع، یہ چیز کا لحاظ. بالوں میں سروں میں بال، جو اس بال کے اندر آقا نے جو تیل کو استعمال کیا کس طرح سے تیل لگایا. سمجھ گئے؟ ہر چیز کا چھوٹی چھوٹی بڑی اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارا یہاں پر ٹھہرنا بھی قبول فرمائے. اور اللہ پاک کو ممکن انہی برکتوں کے ذریعے سے اطراف و جوانب میں ایسی خیر منتقل فرمائے کہ کروڑوں کی دعاؤں میں وہ نہ ہو جو یہ چند مٹھی بھر لوگوں کے کچھ اچھے کام کے ذریعے سے اللہ پاک برکت منتقل فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ عمل کی توفیق سب کو نصیب فرمائے.